نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ قابل احترام بہنوں اور بچیوں اور بیٹیوں، میں سب سے پہلے آپ کی طرف سے برادر عزیز جناب ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب اور عزیز بہن ڈاکٹر فرحت ادریس صاحبہ کو سب کی طرف سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ عظیم سعادت حاصل کی اور ایک ایسا شرف حاصل کیا جو نہ صرف ان کے لیے، ان کی بچی کے لیے، بلکہ ان کے پورے اہل خاندان کے لیے ایک اعزاز ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں اپنی طرف سے اور ڈاکٹر شافی کی طرف سے جو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے صدر ہیں، جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس مبارک تقریب میں ہمیں شرکت کا موقع ملا۔ جمعہ کا دن ہے، نماز کا وقت بھی قریب ہے۔ میں صرف حکم کی تعمیل میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کسی لمبی یا تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ قرآن مجید جس کے بارے میں ابھی آپ نے کچھ باتیں سنی، جس کو حفظ کرنے کی سعادت اس عزیز بچی کو حاصل ہوئی، یہ ہم سب کے اوپر ایک ذمہ داری بھی ہے، اعزاز اور شرف بھی ہے۔ جتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوتا کہ اعزاز تو ملے لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری نہ ہو۔ اس لیے جس اعزاز یا جس شرف کے لیے بھی آپ کبھی کوشش کریں تو ہمیشہ اس شرف اور اعزاز کی ذمہ داریوں کو پہلے سے ذہن میں رکھیں۔ اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ کوئی فرد یا کوئی قوم دونوں کے لیے ہے، افراد بھی اس سے مستثنی نہیں ہیں، قومیں بھی مستثنی نہیں ہیں۔ کوئی فرد اپنے اعزاز کے تقاضوں کو جس حد تک پورا کرے گا، اس کی ذمہ داریوں کو جس حد تک نبھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اعزاز میں اضافہ فرمائیں گے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہاں عربی زبان میں تاکید کے دو صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ لام عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے اور نون تشدید کے ساتھ یہ مزید تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہ تاکید کا وہ درجہ ہے کہ جس کا اردو ترجمہ شاید ممکن نہ ہو، کہ اگر تم شکر کرو گے، شکر کے بارے میں ابھی عرض کرتا ہوں، تو میں لازماً یقینی طور پر اپنی نعمتوں میں، اعزازات اور اپنی تشریف میں اضافہ کروں گا۔ شکر کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ کہ آپ زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، یا جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا پہلا درجہ یہ ہے کہ زبان سے شکر گزاری کا اظہار ہو۔ جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، جو ہر قسم کے احسان کا مالک ہے، اس کے ساتھ تو کرنا ہی ہے، لیکن جس بندے کو اس نے ذریعہ و وسیلہ بنایا ہے، زبان سے اس کے شکر ادا کرنا، یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے بھی آپ اس بات کے قدرداں ہوں، اس کا اعتراف کریں کہ آپ کے ساتھ حسن سلوک یا حسن معاملہ، اعزاز اور تکریم کا معاملہ یا برتاؤ کیا گیا۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، نشست و برخاست سے، آپ کی زندگی کے شب و روز سے اس کا احساس ہو کہ آپ اس کے لیے شکر گزاری کے جذبات رکھتی ہیں، اللہ کے لیے بھی اور اس بندے یا بندوں کے لیے جن کو یا جس کو اللہ نے ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ اس لیے قرآن مجید جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بھاری اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو پیش کی، لیکن وہ اس کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے، اس لیے وہ اس ذمہ داری کو، بھاری ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکے۔ اللہ رب العزت نے ہم کلامی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ قرآن مجید ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے، ایسی ہم کلامی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو دہرائیں جن الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا تھا۔ آج روئے زمین پر قرآن مجید کے علاوہ اللہ کا کوئی ایسا کلام موجود نہیں ہے کہ جو بین ہی انہی عبارتوں میں، انہی الفاظ کے ساتھ اور اسی اسلوب کے ساتھ، اسی لہجے کے ساتھ موجود ہو جس لہجے میں اللہ کے فرشتے نے اللہ کی طرف سے اس کے پیغمبر سے کلام کیا تھا۔ صرف اور صرف قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو براہ راست آپ کے دل سے مخاطب ہے۔ اور علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ محسوس کر کے پڑھیں کہ وہ براہ راست آپ کے دل پہ نازل ہو رہا ہے۔ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ نہ امام رازی کی عقلیت آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ کشاف کی زمخشری کی تفسیر کشاف سے قرآن کی روح تک آدمی پہنچ سکتا ہے اگر اس کے دل پر براہ راست اس کا اثر نہ ہو اور یہ سمجھ کے نہ پڑھے کہ اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے اور دل پر جا رہا ہے، بردل ریزت کی کیفیت نہ ہو۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے، اس ذمہ داری کو انجام دہی کا پہلا تقاضا یہ ہے، قرآن مجید نے بتایا کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ عام طور سے تلاوت کے معنی لوگ سمجھتے ہیں پڑھنا، حالانکہ تلاوت کے معنی پڑھنا نہیں ہے۔
پڑھنا تو قرات کو کہتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کو پڑھو، لیکن قرآن مجید نے پڑھنے کا، قرات کا لفظ استعمال نہیں کیا، تلاوت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عربی زبان میں تلا یتلو، ڈاکٹر شافی ایک سب سے بڑی عرب اکیڈمی ہے زبان کی، اس کے ممبر ہیں، اور مجھے بھی ایک بڑی عرب اکیڈمی میں زبان کا ممبر ہونے کا شرف حاصل ہے، اس لیے عربی زبان کی معنی بیان کرنا شاید میری ذمہ داری ہے کہ میں بیان کروں۔ تلاوت کے معنی ہے کسی کے نقش قدم کی اس طرح پیروی کرنا کہ آپ کا قدم بے عینی ہی اس کے قدم پر پڑے، اس پیروی کو عربی میں تلاوت کہتے ہیں۔ ریگستان میں، صحرا میں، مٹی میں کوئی آدمی ننگے پاؤں جا رہا ہو اور آپ بے عینی ہی اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھیں، اس پیروی کو تلاوت کہتے ہیں۔ پیچھے آنے والے کو تالی اور جس کی پیروی کر رہے ہیں اس کو مطلوب کہتے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے کنٹیکسٹ میں تلاوت کے معنی کیا ہیں؟ جس طرح جب آپ کسی کے نقش قدم کی پیروی کریں تو ایک ایک قدم سنبھال کے رکھا جاتا ہے، کوئی قدم بے خیالی میں رکھیں گے تو وہ ادھر ہو جائے گا، ادھر ہو جائے گا، آگے پیچھے ہو جائے گا، لہذا پوری احتیاط سے قدم رکھنے کا فیصلہ پہلے مرحلے پہ کرنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اس کے قدم سے نظر نہ چوکے، ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو۔ کسی فارسی شاعر نے کہا تھا، ملک قمی نے، یک لحظہ غافل گشتم 100 سالہ راہم دور شد، ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تھا، اس کے قافلے کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا محبوبہ کے، ایک لمحے کے لیے کانٹا چبھا تو نکالنے کے لیے بیٹھا، رفتم کے خار از پاک شم محمل نہاں شد از نظر، میں اس کے لیے بیٹھا کہ پاؤں سے کانٹا نکال لوں تو محمل آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ یک لحظہ غافل گشتم، ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تھا، 100 سالہ راہم دور شد، 100 سال کے راستہ گم ہو گیا۔ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے، ایک قدم غافل ہو جائے تو پھر وہ سارا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ لہذا تلاوت کے لیے ایک ایک لفظ پر غور کر کے، اس کو سوچ کر کہ کون سا لفظ زبان سے نکل رہا ہے، مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، میسج کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، وہ ادا کریں، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ اس جذبے اور اس احساس کے ساتھ جب پڑھیں گے وہ تلاوت ہے۔ پہلا حق تو تلاوت ہے، یتلو علیہم آیاتہ۔ پھر پڑھنا کافی نہیں بلکہ سمجھنا بھی ضروری ہے، کوئی جادو نہیں ہے، منتر نہیں ہے، نعوذ باللہ کے بغیر سوچے سمجھے دہرائیں، کوئی میوزک نہیں ہے، پکی میوزک ہاں 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 جیسے کرتے ہیں، کوئی سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا بکواس ہے، نعوذ باللہ اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ کا، ایک ایک سکون کا، ایک ایک زبر زیر کا الگ مفہوم ہے، دنیا آباد ہے مفاہیم کی، لہذا اس کو سمجھنا یہ دوسرا درجہ ہے۔ لیکن سمجھنے کے انتظار میں تلاوت چھوڑ دیں، یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب تک سمجھ کے نہ پڑھیں کیا فائدہ، ٹھیک ہے، درست کہتے ہیں، لیکن اگر اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تلاوت چھوڑ دیں سمجھ کے انتظار میں تو یہ سمجھیں کہ شیطان نے بہکایا ہے۔ ابلیس کے جال بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور بڑے غیر مری ہوتے ہیں، نظر بھی نہیں آتے، لہذا ضرور سیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، جتنی کوشش کر سکتی ہیں کریں، لیکن تلاوت کو نہ چھوڑیں۔ تلاوت پہلا درجہ ہے، سمجھنا دوسرا درجہ ہے۔ پھر قرآن مجید محض کوئی نظری کتاب نہیں ہے جیسے فلسفے کی کتاب ہوتی ہے یا کسی فن کی ادب کی کتاب ہوتی ہے کہ پڑھ رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، دیوانہ غالب دہرا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے پڑھ کے، بس باقی کافی ہے۔ ایسی کتاب نہیں ہے، یہ گائیڈ بک ہے۔ جیسے آپ کو آپ کے ابا نے، بھائی نے، چچا نے گاڑی خرید کے دے دی بڑی اچھی، اور ڈرائیونگ کی کتاب بھی خرید کے دے دی۔ اب آپ ڈرائیونگ کی کتاب زبانی بھی یاد کر لیں، فرینچ میں ہو تو فرینچ بھی سیکھ لیں، جرمن میں ہو تو جرمن بھی سیکھ لیں، خوب انگریزی یا فرینچ لہجے میں اس کو پڑھ کے بھی سنا دیں، لیکن 1 منٹ کے لیے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھ کے اس کو چلانے کی کوشش نہ کریں تو وہ کتاب بیکار ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ سمجھ لیں گے کہ آپ کو فرینچ آتی ہے، آپ اس پہ گفتگو بھی کر لیں گی، کسی ڈرائیور کو مشورہ بھی خوب دیں گی تھیوریٹیکل قسم کا کہ ایسے کرو ویسے کرو، ادھر موڑو ادھر موڑو، لیکن جس مقصد کے لیے ہے وہ نہیں ہوگا۔ لہذا قرآن پاک کا بڑا مقصد یہ کہ اس کو پڑھیں اور جتنا پڑھتے جائیں اس پر عمل کرتے جائیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہم جتنا قرآن پڑھتے تھے اتنا عمل کرتے تھے۔ تعلمنا العلم ثم تعلمنا الایمان، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا العلم، ایمان اور علم ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اگر ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا علم کے ساتھ، آج اگر 10 آیتوں کا علم ہے تو 10 آیت کے برابر ایمان ہو، کل 20 آیتوں کا علم ہے تو ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، یقین و پختگی میں اضافہ ہونا چاہیے، پھر اس پر عمل درآمد انسان کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر وہ ظاہر نہیں ہوتا تو یہ اسی طرح بیکار اور بے نتیجہ ہے جیسے اس کتاب کا، گائیڈ بک کا، ڈرائیونگ کی کتاب کا یاد کر لینا۔ اس کو آپ یاد کریں، عمل درآمد کریں اسی دن سے، جس دن پہلا سبق پڑھا اس پہ عمل شروع کر دیں، دوسرے سبق پر دوسرے دن عمل شروع کر دیں، تو قرآن مجید زندگی کا ایک حصہ بن جائے گا، جیسے صحابہ کرام کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ ایک ایک صحابی قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھا۔ صحابہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تقریریں کرنے کی، کوئی صحابی ہماری طرح تقریریں لمبی لمبی نہیں کرتا تھا، ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا کہ اسلام ایسا ہوتا ہے، قرآن ایسا ہوتا ہے۔ ایک صحابی جس ملک میں پہنچ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس نے وہاں کا نقشہ بدل دیا۔ لہذا قرآن اگر چلتا پھرتا ہو، زندگی میں آ جائے تو وہ اس طرح
मौसर होता है। और आखिरी जिम्मेदारी यह है कि जो नेमत आपके पास है आप दूसरों को शरीक करें। कुरान मजीद की नजर में यह पैगाम शिफा है, नुस्खा कीमिया है, और इंसानियत किसी बीमारी की वजह से, किसी तबाही और अकली बर्बादी की वजह से अंधे कुएं में गिर रही है। अगर आपके पास नुस्खा कीमिया है उस जुनून को दुरुस्त करने का और उस बीमारी को ठीक करने का, और आप लोगों के साथ शेयर न करें, तो इससे बड़ी इंसान दुश्मनी कोई नहीं। इंसान दुश्मनी की कुरान मजीद ने इजाजत नहीं दी। इंसान दोस्ती का तकाजा यह है कि जो नुस्खा आपके पास है, पूरी कौम नाउजुबिल्लाह मर रही हो हैजे से, ताउन से या किसी और प्लेग से, और आपके पास नुस्खा हो, उसको अपने घर में लिए बैठे, ये बहुत बड़ा जुर्म है। सबके लिए वो आम होना चाहिए। लिहाजा 4 जिम्मेदारियां हैं कुरान पाक की। खुलासा यह है गुफ्तगू का कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए कि बहुत बड़ा शरफ है। जितना बड़ा शरफ होगा उतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। इन जिम्मेदारियों के 4 दर्जे हैं। पहले तिलावत, दूसरे फहम, तीसरे अमल, चौथे नशर इशाअत। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें, आपको और सबको इन 4 दर्जात पर अमल करने की और इसके तकाजों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इजाजत चाहता हूं। डॉक्टर शाफी साहब दुआ करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन अहमदुल्लाह तआला व नशकुरुहु व नतूबु इलैहि व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिही मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। बाद I'm very happy to be with you in this meeting, and I hope that this meeting will be blessed by Allah subhanahu wa ta'ala and by presence of the angels, as the promise the Prophet sallallahu alaihi wasallam promised. I'll just recite the hadith and request Dr. Ghazi to give you the meaning. يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. हदीस आपने बयान फरमाई है, उसमें इरशाद हुआ है कि जब भी कुछ मुसलमान एक जगह जमा होकर अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं और उसकी तिलावत करते हैं, तो उन पर अल्लाह की तरफ से सकीनत नाजिल होती है, अल्लाह की तरफ से रहमत का पैगाम भेजा जाता है, अल्लाह के फरिश्ते उनको अपने रहमत से ढांप लेते हैं, और अल्लाह ताला अपने करीब जो उसकी मखलूकात हैं, फरिश्ते या जो भी हैं, उनमें उस इज्तिमा का तज़किरा फरमाता है कि मेरे फला बंदे फला जगह फला शहर में जमा होकर मेरे कलाम की तिलावत कर रहे हैं. So such a meeting is supposed with the good niyyah and the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, that the angels are just accumulating each other till the heavens. So you should feel it, that the angels are around you and they are just one above one till the heavens. The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, because you know, Dr. Idris asked me for some nasiha. Of course, the nasiha is needed. Myself, I need it. But I will, give this nasiha first for myself and then for you. The first thing to feel that nothing is more precious than Kitabullah Ta'ala. If someone has been given this gift, particularly to memorize it by heart, to learn it by heart, he should not feel that anything else is better than what has been given to him. The Prophet is saying, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ. Some ulama would say that he should recite it very correctly. I think Dr. Ghazi was talking about that. But another meaning that he should not feel that anyone else who has been given any gift in this world, either position in life, either knowledge, other knowledge, either money, anything, is better than what he has been given, is Quran. لَيْسَ مِنَّا, can you please translate it? لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ. So number one is to feel that you have been given the most precious thing to be given to any servant of God. Number two, to recite it well, because we have to recite Quran as
the Prophet ﷺ used to recite. It is not for us to read it any way we like. But Tajweed al-Quran is reading it as the Prophet ﷺ used to do, as much as possible. If someone will find some difficulty, it's all right. Even he will be rewarded for his attempt to read it quite well. But the Prophet is saying, الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر هو مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة والذي يقرأه وهو به يتتعتع with some difficulty له أجران will be rewarded twice. जो शख्स कुरान मजीद अच्छी तरह पढ़ता है और ज़बानी से पढ़ सकता है वो गोया अल्लाह ताला के उन फरिश्तों के साथ है जो नुज़ुल वही पर और नुज़ुल कुरान पर मामूल रहे। लेकिन जो शख्स पढ़ता है लेकिन महारत ना होने की वजह से अटक के पढ़ता है, दिक्कत और मुश्किल उसको पेश आती है, उसको अल्लाह की तरफ से 2 अजर मिलेंगे, एक कुरान की तिलावत का और एक उस मुश्किल का सामना करने का जिसको पेश आ रही है। So number 2 is to recite it well, up to the way of the Prophet ﷺ as much as possible. It does need training, but you should try. Number 3 is to try to understand and to apply for yourself. Because, the Prophet ﷺ taught us not to recite or to learn by heart the words and ignore the hudud. الذين حفظوا حروفه وضيعوا حدوده. हुजूर सल्लल्लाहु ने कहा कि जो लोग कुरान मजीद के अल्फाज को तो याद कर लें लेकिन उसके अहकाम और हुदूद की खिलाफवर्जी करें. Also to defend the Quran, because sometimes some people do not understand and they may come up with some doubts about the Quran itself. So to spread the knowledge of the Quran and to defend some points may be raised by some people, also included in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he said, الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لكتابه ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. The scholar said, النصيحة لكتاب الله is to defend, to defend it, to explain it, to remove any doubts of some people around it. النصيحة, الدين النصيحة. खैरख्वाही का नाम है, हुजूर ने फरमाया. सहाबा ने पूछा कि खैरख्वाही किसके लिए? तो आपने फरमाया मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के कायदीन के लिए, अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल के लिए और अल्लाह के दीन के लिए. The fourth, I will end with that, استدامة الحفظ, to keep what you have been given, because Quran needs to be kept in heart. The Prophet ﷺ is saying it is very difficult threat to those who have been given this gift from Allah subhanahu wa ta'ala. عرضت علي ذنوب أمتي فلم أجد ذنبا أكبر من عبد أعطي آية من كتاب الله ثم نسيها. So you have to keep memorizing the holy book by heart if you have been given that. Otherwise, it is very, very difficult and one of the major sins in Islam. ये हदीस जो अभी आपने पढ़ी इसका मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रोज मुझे एक ऐसा मौका दिया गया कि मैं अपनी उम्मत के गुनाहों को देख सकूं कि किस नौइयत के गुनाह कर रहे हैं. तो उसमें जो गुनाह मुझे सबसे बड़ा मालूम हुआ वो उस शख्स का था जिसको अल्लाह ने कुरान मजीद की नेमत से नवाजा लेकिन उसने उसकी कदर नहीं की, उसको भुला दिया. लिहाजा जो नेमत अगर कुरान की जितनी हासिल हो उस नेमत का तहफ़्फ़ुज़ करना और उसको बाकी रखना बड़ी भारी जिम्मेदारी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا على ألا نعود لذنب أبدا. اللهم يا ربنا إنك قلت في كتابك الكريم
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم إنا نسألك الهداية القرآنية، ونسألك أن تجعلنا من أصحاب هذا الأجر الكبير يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حفظا له وفقها فيه وعملا به ودعوة إليه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن أهل خدمته ومن أهل الدعوة إليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن حفظوا حروفه وضيعوا حدوده، بل اجعلنا ممن حفظوا حروفه وحدوده يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحفظونه في قلوبنا كما قلت: وقولك الحق نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اللهم اجعلنا ممن يحفظون هذا الكتاب في قلوبهم ويعملون به بجوارحهم ويدعون إليه بألسنتهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من هؤلاء الهداة المهديين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا به مع السفرة الكرام البررة، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتلونه آناء الليل وأطراف النهار ويتغنون به عن كل شيء في هذه الدنيا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحسنون تلاوته ويحسنون فهمه ويحسنون العمل به ويحسنون تدريسه للآخرين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.